السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی مینجمنٹ کا، وی سی صاحب کا، ڈاکٹر افشاں ہما کا، کہ ان سب نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اتنی پیاری آڈینس کے سامنے میں بات کر سکوں۔ مجھے شدید فلو ہوا ہے تو تھوڑا سا اگر آواز میں صحیح لوچ نہ آئے تو معذرت کیجیے گا۔ میں تھوڑا سا کتاب کے اوپر بات کرنے سے پہلے کہنا چاہوں گی کہ میں کچھ آؤٹ سورس تھی اپنے ڈپارٹمنٹ سے نمل کے ایک اور سینٹر میں۔ 2018 میں واپس آئی، تب شاہد صدیقی صاحب ہمارے ڈین تھے، اور 2018 کے اکتوبر نومبر سے میرا ان کے ساتھ جو ہے زیادہ قریبی تعلق ڈیولپ ہوا۔ پھر کچھ تعلق کتابوں کے حوالے سے بنا، کچھ تعلق ڈین شپ کے حوالے سے بنا، اور پھر یہ تعلق بنتا چلا گیا۔ شاہد صاحب نہ صرف میرے ڈین تھے، میرے مینٹور بھی تھے، اور میں نے ایک چھوٹا سا ایونٹ فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت ان کے ساتھ کیا، اور وہاں سے میرا ان کے ساتھ ایک قلبی لگاؤ شروع ہوا، اور مجھے سمجھ آنا شروع ہوئی کہ ہمیں ایز استاد کیسے ہونا ہے، ہمیں کس طرح کے شاگرد پیدا کرنے ہیں، ہمیں کیسے ٹیچرز کی مینٹورشپ کرنی ہے۔ اور وہ 5 دن کے اوپر محیط ایک پروگرام تھا، اور اس کے دوران میں جو کچھ میں نے سیکھا تو شاید میں نے پچھلی اپنے 28 سالہ زندگی جو میں نے ٹیچنگ میں گزاری، اس میں وہ نہیں میں سیکھ پائی اور سمجھ پائی ان چیزوں کو۔ اب میں بات کرنا چاہوں گی اس کتاب کے اوپر، پاکستان، تعلیم اور 21ویں صدی۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب سر نے یہ کتاب لکھنا شروع کی تھی، اور میں ڈاکٹر سلمہ نظر کے ساتھ شیئر کر رہی تھی کہ اسپائرل بائنڈنگ میں نے دیکھی، پڑھی، تھوڑے سے اس کے اسکرپٹس دیکھے تھے، سر کے ساتھ کبھی اٹھتے بیٹھتے بات چیت ہوتی تھی، تو میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی کہ یہ کب کتاب آئے گی اور کب ہم اس کو پڑھ پائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے ایجوکیشنل پالیسیز کے دونوں ایڈیشنز میرے پاس تھے۔ سر کی تمام کتابیں میری لائبریری میں، میری پرسنل لائبریری میں ہیں، اور کچھ میں نے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے جو ریسرچز کرائی تھی ان میں ان کے ریفرنسز بھی موجود ہیں۔ جب بھی میں کسی کتاب کو دیکھتی ہوں، اس پہ تبصرہ کرنا چاہتی ہوں، تو فرنٹ 4 اور بیک 4 کا میں اپنے پاس میرا ایک فارمولہ ہے جس کو میں رکھتی ہوں، پہلے 4 صفحے اور آخری 4 صفحے، اور پوری کتاب جو ہے نا وہ اس کے اندر۔ لیکن یہ فارمولہ یہاں پہ میرا جو ہے وہ فیل ہو گیا ہے، کیونکہ اس کے پہلے 4 صفحے اور آخری 4 صفحے نہیں، پوری کتاب جو ہے ایک انسائکلوپیڈیا ہے، اور وہ کیسے ہے میں بہت چھوٹے الفاظ میں بہت کم ٹائم میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ پاکستان، تعلیم اور 21ویں صدی، جدید تعلیمی رجحانات اور امکانات، یہ ہمیں ریسرچ کی طرف راغب کرتی ہے۔ کون سے جدید تعلیمی رجحانات ہیں اور ان کے کیا امکانات ہیں، اور وہ تمام اس کتاب میں سوالوں کی صورت میں، جوابوں کی صورت میں، ٹرمینالوجیز کی صورت میں موجود ہیں۔ ہمارا ریسرچر ہمارے پاس آتا ہے، کہتا ہے مجھے کوئی ٹاپک بتائیں، مجھے کوئی ٹائٹل بتائیں، میں کس ایریا میں ریسرچ کروں۔ تو میرا خیال ہے اگر صرف اس ایک کتاب کے کچھ چیپٹر سے ہی آپ استفادہ حاصل کر لیں تو آپ کے پاس بے تحاشا موضوعات ہوں گے اپنے پاکستان، اپنے ملک کے کانٹیکس میں ریسرچ کرنے کے لیے اور جوابات ڈھونڈنے کے لیے۔ تھوڑا سا جب ہم آگے چلتے ہیں تو میں نے اس کے اوپر جب اس کو میں نے پڑھا، میں نے کتاب 14 ستمبر کو میرے پاس آئی، اور 16 ستمبر کی صبح تک میں کمپلیٹ کتاب میں پڑھ چکی تھی، کیونکہ اس کو مجھے چھوڑنے کا میرے سے وہ کمپلیٹ کرنا میرے لیے جو تھا نا وہ ایک ایسا تھا سلسلہ کہ میں اس میں آئی واز ڈرائیونگ پلیئر ان ریڈنگ دیز چیپٹرز۔ اور اگر اس کتاب کو میں دیکھوں تو اس کے ٹیبل آف کانٹینٹس میں سر نے بڑے پیارے انداز میں اس کو 11 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے، اور ہر پارٹ کے اندر سر نے فردر سب پارٹس کے اوپر بات کی ہے۔ میں 1 2 3 پہ بات کروں گی کیونکہ پھر وہ ریپیٹیشن ہو جائے گی، ہم سب نے کتاب کے اوپر بات کرنی ہے۔ سب سے پہلی جو ہے تعلیم اور جدید مباحث، اس میں سر کا جو ایک مجھے جس نے بہت زیادہ کیچ کیا، تعلیم کے میکانکی تصور سے آگے، اور اس میں جب میں آگے چل کے میں نے اس کو پڑھا تو بس مجھے 2 3 جو لائنیں تھیں وہی کرکس آف دا سٹوری بن گئیں کہ ہمارا جو سازگار ماحول ہے، انیبلنگ انوائرمنٹ، تخلیقی اساتذہ کی ترقی میں مدد کرتا ہے۔ انیبلنگ انوائرمنٹ کس نے بنانا ہے؟ ہم اساتذہ نے بنانا ہے، ہم نے ایز اے مینجمنٹ بنانا ہے، اور ہم نے اپنے
جو شاگرد ہیں ان کو انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے تاکہ وہ کریٹیکل تھنکرز بن سکیں. ایک اور خصوصی بات اس کتاب کی جو بہت اہمیت کی حامل ہے کہ ہم نے جو ہم لوگ ہائر اسٹڈیز میں جاتے ہیں تو ہمارا میڈیم آف انسٹرکشن انگلش ہوتا چلا جاتا ہے, ایم فل پی ایچ ڈی. اب اس میں ہماری جو ٹرمینالوجیز ہیں جس طرح سے انیبلنگ انوائرمنٹ, تو میرے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ کو بولنا بہت آسان ہوگا, لیکن سر نے اس کا ترجمہ اردو میں کر کے اس کو انگریزی میں بھی بریکٹ کر دیا ہے تاکہ ایسا ریڈر جو کہ اردو کی کتاب نہیں پڑھتا وہ بھی اس کو سمجھ کے پڑھے. تو یہ ایک بہت ہی, میں کہتی ہوں کہ بہت ہی خوبصورت بات ہے اس کتاب کی. پھر اس کے علاوہ انہوں نے آگے جب ہم چلے اور ایک اور حصہ جس کی ڈاکٹر صاحبہ نے, ڈاکٹر افشاں نے بھی بات کی, یہ بچے کس کے بچے ہیں. کچھ عرصہ پہلے میں نے ڈان میں ایک چھوٹا سا اوپیڈ لکھا تھا اور وہی لکھا تھا, کچھ ایسی اتنی میں نے جامع بات نہیں کی تھی, لیکن مجھے یہ لگا کہ جیسے یہ میری دل کی آواز ہے. یہ بچے کس کے بچے ہیں, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, ہماری معاشرتی ذمہ داری ہے, اور سوال بھی یہاں موجود ہے اور جواب بھی یہاں موجود ہے. صرف اس کو ہم نے پڑھنا ہے, سمجھنا ہے اور آگے اس کو لے کر چلنا ہے. جب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو سر بات کرتے ہیں ہر مضمون کی ایک تنگ گلی ہوا کرتی تھی. یہاں پہ سر کا اشارہ انٹر ڈسپلنری اپروچ کی طرف ہے, اور سر نے یہ کہا کہ آج سے پہلے, اب 21ویں صدی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اب ہر مضمون ایک بند گلی نہیں ہے. ایک مضمون شروع ہوتا ہے تو اس سے آگے کئی شاخیں بنتی چلی جاتی ہیں. تو سر نے ٹرانس ڈسپلنری اور انٹر ڈسپلنری اپروچ کی طرف ہم لوگوں کو موو کرنے کا اشارہ دیا ہے. اب یہ ہم نے سمجھنا ہے اور ہم نے کیسے لے کر چلنا ہے. ہمیں راستہ بتا دیا گیا ہے, منزل تک تو ہم نے خود پہنچنا ہے. تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں تو پھر ہمیں سر کہتے ہیں کہ انتہا پسندی اور تعلیم کا معاشرتی کردار. اب ہم نے انتہا پسندی کے اوپر بہت بات سنی بھی, بہت بات کی بھی, لیکن رائٹر ہمیں کہتے ہیں کہ اس سے بیشتر کہ ہم انتہا پسندی روکنے کے اقدامات کے بارے میں بات کریں, مناسب ہوگا کہ ان وجوہات کو جانچیں. روکنے کی بات بعد میں کی, انہوں نے کہا پہلے ہم وجوہات جانچیں, ہم کازز دیکھیں تو پھر ہم ریمیڈیز کی طرف جائیں گے. اور اسی طرح سے اگر ہم ڈراپ آؤٹس کو دیکھتے ہیں تو ہم کازز دیکھیں تو ہم ریمیڈیز کی طرف جائیں گے. تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں تو ایک اور بہت خوبصورت اسکرپٹ ہے, 21ویں صدی اور گونگے معاشرے کی تشکیل. یہ گونگے معاشرے والا جو لفظ تھا اس نے واقعی مجھے جھنجھوڑ دیا. ہم سب یہاں پہ ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہیں, ہمیں غور کرنا ہوگا کہ یہ گونگا معاشرہ کیا ہے اور کس طرح سے ہم نے اس کو ایک متحرک اور زندہ معاشرہ بنانا ہے. اسی میں سر نے جو ہے آگے مزید بات کی, اور جب سر ڈین تھے تو ہماری ڈسکشن ہوا کرتی تھی, اور انہی دنوں میں 21 لیسنز فار دا 21st سینچری آئے تھے ہرارے کی کتاب, سر نے اس کا بھی حوالہ دیا ہے. یہاں پہ میں ایک تھوڑا سا ٹائم لوں گی, لیکن میں ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ کتاب انسائکلوپیڈیا اس لیے ہے کہ اس کی ببلیوگرافی میں آپ کو بہت ساری ان کتابوں کے ریفرنسز ملیں گے جو ہم سب کو پڑھنے چاہیے اور ہم سب کو ریفر کرنے چاہیے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ ان کو ضرور پڑھیں. آخر میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ سر نے ایک اور بہت خوبصورت بات کے ساتھ اس کتاب کو اختتام کی طرف لے کر گئے ہیں, تعلیم, تدریس اور شخصیت سازی. اور اس کے حوالے سے یہاں پہ سر کے پروفیسر ہوا کرتے تھے, پروفیسر جو, اور اب مجھے لگتا ہے کہ ان سے میری بھی انٹروڈکشن ہو چکی ہے, اور شاید مجھے سر کی صورت میں کہیں پہ پروفیسر جو نظر بھی آ رہے ہیں. تو میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ کتاب جو ہے ہم سب کے لیے پڑھنی بہت ضروری ہے, اس کو ریفر کیجئے کیونکہ اس میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو ہم لوگوں کے آنے والے ریسرچرز کے لیے, ہم لوگوں کے لیے فوڈ فار تھاٹ ہو سکتی ہیں, ٹیک ہوم میسیجز ہو سکتے ہیں, آسان زبان میں ہیں, عام فہم ہیں. ہمارے پاس اگر میں اپنی یونیورسٹی کے حوالے سے بات کروں, اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے بات کروں, تمام جامعات میں بہت ڈائیورس بچے بیٹھے ہوئے ہیں کلاس روم میں,
المیہ اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم انہیں ٹیچ کرتے ہیں انگلش میں، وہ اس کے جواب کو پروسیس کرتے ہیں اردو میں، اور الٹیمیٹلی وہ اس کی آؤٹ پٹ انگریزی میں دیتے ہیں. تو شاید یہ کتاب پڑھنے سے ان کی جو کنفیوزڈ اسٹیٹ ہے مائنڈ کی وہ ختم ہو جائے، اور وہ جو ہیں ان چیزوں کو سمجھ کے پڑھیں، اور وہ سمجھ سکیں کہ ایکچولی کرٹیکل تھنکنگ، پرابلم سالونگ، ریفلیکشن، انیبلنگ انوائرمنٹ، ان ٹرمینالوجیز کا مطلب کیا ہے. تھینک یو ویری مچ. میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی، اور اسپیکرز کا باقی ٹائم جو ہے وہ نہیں لینا چاہوں گی. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ.